جی اگر آپ مکان جو ہے وہ گروی لے رہے ہیں یا کرائے پر لے رہے ہیں یا دکان جو ہے وہ گروی لے رہے ہیں یا کرائے پر لے رہے ہیں یا مکان آپ خرید رہے ہیں، یہ ویڈیو تینوں صورتوں میں جو ہے وہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ ایک بھائی نے کال کی اور اس نے بتایا کہ جگہ جو ہے وہ شوہر کے نام ہے اور شوہر سے ہماری فون پر ڈیل ہوئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری وائف سے بات کر لیں، بیگم سے بات ہو گئی تو انہوں نے جو ہے نا وہ شوہر کے اکاؤنٹ میں 35 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا، 5 لاکھ اس کی وائف کو دے دیا، باقی پیسوں کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب وہ جو شوہر ہے وہ کال ہی نہیں اٹھاتا۔ بیوی کہتی ہے تم نے مجھے 5 لاکھ روپیہ دیا اور زبردستی وہ بھی تم نے مجھ سے انگوٹھے لگائے ہیں، تو کبھی کہتی ہے تم نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں۔ تو مسئلہ اب یہ بنا ہوا ہے، وہ بھائی پوچھ رہے ہیں اب اس میں کیا کروں۔ اور جو انہوں نے اسٹامپ کیا ہوا ہے وہ بیوی کا نام کا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں میں نے 100 بار یہ بتایا ہے، دکان کرائے پر لے رہے ہیں، مکان کرائے پر لے رہے ہیں، مکان خرید رہے ہیں، کسی قسم کا آپ نے معاہدہ کرنا ہے خرید و فروخت کا، تو آپ نے وہ معاہدہ جو ہے وہ ہمیشہ مالک سے کرنا ہے، منشی سے معاہدہ نہیں کرنا، کرایہ دار سے معاہدہ نہیں کرنا۔ باپ کے نام جگہ ہے تو بیٹے سے معاہدہ نہیں کرنا، بیٹے کے نام جگہ ہے تو باپ سے معاہدہ نہیں کرنا، شوہر کے نام جگہ ہے تو بیوی سے معاہدہ نہیں کرنا، بیوی کے نام جگہ ہے تو شوہر سے معاہدہ نہیں کرنا، بہن کے نام جگہ ہے تو بھائی سے معاہدہ نہیں کرنا، بھائی کے نام جگہ ہے تو بہن سے معاہدہ نہیں کرنا۔ یہ بات میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ معاہدہ ہی سرے سے غلط ہوا ہے۔ دیکھیں میں منیر حسین شرک پور شریف ضلع شیخوپور کا رہنے والا اگر آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں منار پاکستان جو ہے وہ سیل کر رہا ہوں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو بات کریں۔ اب کوئی اجڈ بیوقوف اور جاہل ہوگا جو میرے ساتھ منار پاکستان کی خرید و فروخت کا جو ہے وہ معاہدہ کرے گا، جبکہ اسے صاف پتہ چل رہا ہے کہ میرا منار پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ کسی دکان میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ مالک ہو، وہ کرایہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ کسی مکان میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ مالک ہو، وہ کرایہ دار بھی ہو سکتا ہے، اس نے گروی بھی لیا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ مکان گروی لیتے ہیں، مکان جو ہے وہ لال لکیر میں ہوتا ہے، اسٹامپ پر بیچ کے نکل جاتے ہیں، ایسے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا معاہدہ اصلی مالک سے نہیں ہوگا، گروی لینے والے شخص سے ہوگا، کرایہ دار سے ہوگا، یا اسی فیملی کے اس فرد سے ہوگا جس کا اس سے لینا ہی کچھ دینا کچھ نہیں۔ ایک بھائی جو ہے وہ اوورسیز ہے، ملک سے باہر ہے، دوسرا بھائی پیچھے سے اس کی پراپرٹی کا ایگریمنٹ کر لیتا ہے، پیسے اٹھا لیتا ہے، کوئی اس معاہدے کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ معاہدہ ہاں وہ بندہ جو آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے اس کے خلاف آپ اینٹی کرپشن میں جا سکتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے وہ جعل سازی کی FIR کا اندراج کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس اسٹامپ کی بنیاد پر آپ اس جگہ کو اپنے نام نہیں کروا سکتے، اس دکان، مکان، پلاٹ، پلازا، فلیٹ، جو کچھ بھی ہے آپ اسے اپنے نام نہیں کروا سکتے، خواہ آپ نے ساری ہی پیمنٹ ادا کیوں نہ کر دی ہو، کیونکہ یہ فراڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ اگلا بندہ جو مالک ہی نہیں ہے وہ آپ کو کس حیثیت سے اسٹامپ کر کے دے رہا ہے؟ اگلا بندہ جس کے وہ جگہ نام ہی نہیں ہے وہ کس حیثیت سے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے؟ تو یہ ٹوٹل فراڈ ہے، ٹوٹل رانگ ہے۔ اگر کوئی بیوی یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کو مجھ پہ اعتماد ہے تو اسے کہے وہ آپ کو پاور آف اٹارنی بھیجے، اس کے بعد آپ فرد برائے بیانہ نکلوائیں، میں آپ سے بیانہ کرتا ہوں۔ اگر سارے پیسے تیار ہیں آپ مجھے فرد برائے بیع دے، قبضہ دے، رجسٹری تیار کرواتا ہوں، موقع پر آپ پیسے لیجئے گا، میرے نام جگہ کر دیجئے گا، بس بات ختم۔ تو خالی رشتے کی بنیاد پر اگر آپ پیسے دے دیتے ہیں اور بعد میں آپ پریشان ہوتے ہیں تو بھئی آپ نے خود پریشانی مول لی ہے، آپ نے خود غلط راستہ چنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ منہ تو سیدھا رکھیں لیکن چلتے الٹے پاؤں رہے، کبھی سیدھی منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم تو بالکل ہماری نیت صاف ہے، ہم صاف دل سے یہ سودا کر رہے ہیں، ہم نے تو پیسے دیے ہیں، ہمارے پاس گواہ بھی ہیں۔ او بھائی گواہوں کا کیا کرنا ہے، تمہارے یہ سارا ریکارڈ کا کیا کرنا، یہ فراڈ ہے۔ وہ جگہ تو کلیئر ہے تمہیں نہیں مل رہی، کیونکہ اصلی مالک جو ہے وہ آپ کو وہ جگہ سیل ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اکثر کرایہ دار اسٹامپ پر دکانیں بیچ جاتے ہیں، اکثر کرایہ دار اسٹامپ پر مکان سیل کر جاتے ہیں، اکثر کرایہ دار جو ہیں وہ اسٹامپ پر فلیٹ سیل کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ٹوٹل فراڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ اصلی مالک کو سارا نقصان خریدار کو ہونے والا ہے، اصلی مالک کو اس سے کچھ بھی نقصان نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے نا۔ جب اس نے آپ کو فرد دی نہیں، آپ سے معاہدہ کیا نہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن کیا نہیں، تو اسے کس بات کی پریشانی ہے؟ اس نے انہیں کرائے پر بٹھایا ہے تو اس نے قانونی تقاضے پورے کر کے بٹھایا ہے، وہ اپنا ریکارڈ دکھا دے گا۔
गिरवी दी है तो अपना रिकॉर्ड दिखा देगा, ठीक है ना। और आप हाथ मलते रहेंगे, कभी इस अदारे में, कभी उस अदारे में, कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है ना जी। फिर आप चक्कर काटते फिरेंगे और आप चकरा जाएंगे, ठीक है ना। तो बेहतर है इस कुलिये पर अमल करें। आपने जो डील करनी है, जब भी करनी है, खा किराए पर लेना है, खा गिरवी लेना है, खा खरीद रहे हैं, हर सूरत में छोटी से छोटी डील और बड़ी से बड़ी डील जो है आपने डायरेक्ट जो है वो मालिक से करनी है। अभी कल ही एक भाई बता रहे थे, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर के जरिए से मकान लिया, जगह ली थी, फिर उस पर मकान तमीर किया, काफी साल हो गए, 20-30 साल हो, आज तक जगह उनके नाम नहीं हुई। असली मालिक कहता है भाई उसने मुझे पैसे ही पूरे नहीं दिए, जाओ ढूंढो प्रॉपर्टी डीलर को, लाओ उसे मेरे पास, मैं तुम्हें रजिस्ट्री कर दूंगा। हो सकता है ऐसे ही हो। प्रॉपर्टी डीलर के हाथ पर पैसे रखने वाला बंदा जो है वो खुद बेवकूफ है, ठीक है ना जी। प्रॉपर्टी डीलर को कहे ठीक है आप साथ चले, पैसे मैं खुद अपने हाथों से दूंगा और अस्टाम जो है वो मौका पर मैं करवाऊंगा, खाली जुबानी कलामी बात नहीं होगी। तो भाइयों अक्सर स्टाम्प फरोश जो है, अपना प्रॉपर्टी डीलर जो है वो भी ऐसे फ्रॉड कर जाते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर ने ऐसे भी किया, उसने बंदा जो खरीदार था उस पर एतमाद करता था, उसने कहा भाई बात यह तुमने तो सेल ही कर देना है, तो मैं इसे अपने नाम ही लगवा लेता हूं, जब तुमने सेल करना होगा कर देना। अब वो अगला बंदा इतना सीधा साधा है, उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो लुट रहा है, ठीक है ना। तो भाई असली मालिक के साथ मुआहदा जब भी आपने करना है, असली मालिक के साथ करना है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आप लुट सकते हैं।